آج کی داستان ہمارے نبی کے بچپن سے متعلق ہے، جو کہ ان کی رضائی ماں حضرت حلیمہ کی زبانی ہے۔ اس میں ہمارے نبی کے بچپن کے تمام واقعات اور حضرت حلیمہ کے بارے میں تمام معلومات دی جائے گی۔ مکہ کے سنگلاہ پہاڑوں کے عقب میں 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرزمین و شاداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبلہ بن سعید آباد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور حکمت اور شرعی کلامی کی بنا پر حجاز میں مصروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے، بلکہ اس زبان کے محافظ اور معلم بھی تھے۔ اس خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی و جسمانی تربیت اور خاص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہر کا رخ کرتی اور نومولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک معزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، جنہیں نبی آخر الزماں سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام رضاعت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا اور وہ قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ کے بچے عبداللہ، انیسہ اور شیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضائی بہن شیمہ سے بے حد انسیت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ کی کہانی خود ان کی زبانی وہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارے علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم ترین دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید لاغر گدھی پر سوار تھی۔ میرا خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدھی نکاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکہ کے سردار عبدالمطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو وہ خاطر خواہ انعام اور اکرام نہ ملنے کی اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کے تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس نے یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھری چکی تھیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تن دودھ سے لب زیر ہو تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدھی نے اپنے تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میرے ساتھی عورتیں رشک اور حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زرد تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال بعد میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑوا دیا۔ اپنی مضبوط قد و قامت کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ میں بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے اصرار کیا کہ انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت لی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال میں تھے کہ شکست کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے طشت میں آب زم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر کے چلے گئے۔ جب بہن بھائی نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ یہودی راہب کا حلیمہ کے پاس آنا اور وہ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ 2 یہودی
راہب حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ کو ان پر کچھ رشک سا ہوا، چنانچہ جلدی سے بولی نہیں، پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ اس بچے کا باپ ہے اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے، نعوذ باللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اماں حلیمہ خوفزدہ ہو گئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے حوالے کر آئیں۔ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے کہ میں تم سب میں زیادہ فصیح ہوں، اس لیے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کی فصاحت مشہور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح فرما چکے تھے، حضرت حلیمہ ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ کی خستہ حال دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع قبلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ اس خبر سے خوشی سے نہال تھی اور ایام رضاعت کے دنوں کو یاد کرتی اور کہتی مجھے تو پہلے ہی اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب اور برگزیدہ بندہ ہے، اور ضرور یہ کسی بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کی دنیا میں رونق افروز ہوتی ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا، لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمد اختیار نہ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر سب مشرب با اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ بھی شامل تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حارث جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ غفار نے کہا وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتا ہے، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا نہ صرف وہ سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھ لیں گے۔ حارث پر اس گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بن حارث گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ کی بہن ہوں۔ یہ سن کر لوگ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور نے نہ صرف انہیں پہچان لیا بلکہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور بہن کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ یہ وہی بہن تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی۔ حضور نے انہیں مدینہ میں رہنے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے انہیں بہت سا مال، اونٹ اور بھیڑ بکریاں تحفے میں دیں اور یہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے مقدس رشتہ ہی کا احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبلہ بنو حوازن کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار مال غنیمت واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رضائی رشتہ دار تھے۔
حضرت حلیمہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 69 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔